السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین، ایک یا دو دن پہلے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ جس میں اسلام آباد کی تمام مساجد جو ہے نا وہ گرا دی جائیں گے۔ اسلام آباد کے اندر جو موجود ہیں اس میں لگ بھگ کوئی 100-150 کے قریب مساجد کے ڈیفرنٹ لسٹ تھی، وہ سامنے آئی۔ تو میرے سامنے جب یہ لسٹ آئی تو میں نے یہ سوچ کے اس چیز کو تھوڑا اگنور کیا کہ یہ فیک بھی ہو سکتی ہے خبر، یا پھر کیونکہ کسی بھی اتھینٹک نیوز چینل نے اس خبر کو بریک نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اس کو میں نے اگنور کیا۔ اس کو میں نے فیک پہلے سمجھا کہ فیک بھی ہو سکتی ہے، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سازش ہو سکتی ہے کہ آپ مطلب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائی جائے ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ میری عادت ہے جب تک کوئی اتھینٹک ذرا سی خبر مجھے نہ ملے نا میں نہیں کرتا، وہ نہیں چلاتا۔ تو اس چیز کو میں نے پھر تھوڑا سا پینڈنگ ڈال دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ میں نے متعدد سورسز چیک کیے، کسی نے بھی اس چیز کو بریک نہیں کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب گزشتہ رات، آج رات مطلب یہ خبر منظر عام پر آتی ہے کہ رات کو یہ کام ہوا جی، کہ گزشتہ رات جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج، تو رات کو اتوار کی رات کے وقت یہ واقعہ رونما ہوا کہ اسلام آباد کی ایک مسجد جو کہ راول ڈیم کے پاس ہے، اور مدنی مسجد لگ بھگ اس کا نام جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے، جو سامنے آ رہی ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو اس مسجد کو جناب والا سیریے اہلکاروں کی جانب سے رات گئے، جب وہ امام صاحب وہاں پہ امامت کرا کے عشاء کی نماز کے واقع گئے ہیں اور واپس آئے صبح کے وقت، جب فجر کی نماز کے لیے کہ وہاں پہ جا کے جماعت کرو، اذان دو، اور مطلب جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ نماز فجر کے وقت ہوتا ہے۔ تو جب وہ آنے لگے، جب آگے آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ مسجد کا نام نشان نہیں ہے۔ مسجد کا آپ یقین کریں کہ ایک اینٹ یا مطلب ایک پتھر تک وہاں پہ نہیں ہے۔ مطلب یہ اتنی بڑے لیول کی رات گئے آپریشن کیا گیا اور مسجد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا یار، اللہ کے گھر کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے، اور میں تو اس چیز پہ یقین نہیں کر رہا تھا یار، یہ مسلم لوگ ہیں ایسے کیوں کریں گے یار۔ لیکن افسوس ہوا جب یہ رات کو میں نے خبر دیکھی، میں نے سنی کہ یار اس حد تک گر چکے ہیں۔ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ آپ اپنے ہی مطلب آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ مساجد کو شہید کرنا شروع کر دیا آپ نے یار، مسجد کو آپ شہید کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہ انہوں نے مسجد کو بالکل اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اللہ معاف کرے یا نعوذ باللہ، میں کیسے الفاظ استعمال کروں۔ مطلب انہوں نے اس کی ایک اینٹ تک نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد اگر آپ پکچر آپ دیکھ پائیں یہاں پہ، اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے کیا کام کیا کہ مسجد کو گرا کے اس کا سارا ملبہ اٹھا کے کہیں اور لے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ ساری جہاں پہ مسجد بنی تھی مٹی اوپر گرا دی، اور مٹی گرانے کے بعد وہاں پہ اوپر انہوں نے پودے لگا دیے کہ جیسے یہاں پہ صبح کے دیکھیں کوئی یہ ثبوت ہی نہ پیش کر سکے کہ یہاں پہ مسجد تھی۔ مطلب اتنے بڑے لیول پہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اندازہ لگائیں یار، آپ اللہ کے گھر کو آپ شہید کر رہے ہیں یار۔ مجھے نہیں پتا آپ کی جو بھی رولز اور ریگولیشن یہ چیزیں، اگر آپ کو اتنی عقل تھی آپ پہلے بنانے نہ دیتے نا، یہاں پہ آپ نے کیوں بنانے دیے ہیں مساجد؟ اور اس وقت آپ کہتے ہیں نا بھائی یہاں پہ ہمیں یہ رول ہے وہ ایلو نہیں کرتا، اس وقت آپ پیسے کھانے کے چکروں میں آپ نے مساجد بنوا دی ہیں۔ لیکن جب آپ بن گئی ہیں اور آپ نے اس کے بعد اس طرح کی یہ اللہ کے گھروں کو گرانا شروع کر دیں یار، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی کیا اس میں منطق ہے، کیوں آپ نے ایسا مسلمان ہونے کے باوجود آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کیا امیج دینا چاہتے ہیں بیرون ملک دوسرے ملکوں کو؟ آپ انڈیا میں جب مساجد شہید کی جاتی ہیں تو یہاں پہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسجد کو شہید کر دیا ہے، اس کو گرا کے پھر وہ مندر بنا رہے ہیں، بلا 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 جو چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ اتنا واویلا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، اور اب اپنے ہی گھر میں یہ حالات ہو رہے ہیں، اور وہ بھی غیر نہیں مسلمان ہی وہ مساجد کو گرا رہے ہیں یار، نعوذ باللہ۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، اب کس کو منہ آپ دکھائیں گے؟ اب انڈیا اس چیز کو، اگر انڈیا کو یہ خبر مل جاتی ہے تو وہ کیا واویلا نہیں کرے گا، وہ طوفان نہیں برپا کرے گا کہ مسلمانوں نے اپنی مسلمانوں کی مسجدیں گرانا شروع کر دی ہیں؟ کیا انڈیا میں ہوتا ہے کہ وہ ہندو اپنے مندروں کو گرائیں یار؟ انہیں پرانی جو روایات ہیں، ان کی جو پرانے مندر ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک بے شک اگر اس میں وہ اپنی پوجا پاٹ وہ نہیں کرتے، لیکن اس باوجود انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس چیز کی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا مندر کو گرائیں یار، بے شک ان کی حالت جو بھی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے کیا حالات ہیں یار، اللہ معاف کریں۔ ابھی جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی گرایا جا رہا ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو ابھی ساری باقی جو لسٹ ہے انہوں نے ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رات گئے جی، تمام علماء کرام اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جب جو دیکھا، اچھا ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس ویڈیو میں وہ قاری صاحب کو جو کہ وہاں پہ امام ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں، کہ صدر ان کا اسٹوڈنٹ بھی کھڑا ہے، وہ بھی بیچارے برے حال میں رو رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا، ہم آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں جی، اس وقت یہاں مولانا صاحب یہ طالب علم بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور یہ اس مسجد کو شہید کیا گیا۔
جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس قدر جو ہے نا وہ قاری صاحب اس چیز کو لے کے رو رہے ہیں مسجد گرائے جانے کی وجہ سے، اور مطلب اتنی ظلم کی انتہا ہے کہ رات کو جماعت کروا کے گئے اور صبح آ کے وہاں پہ آئے تو مسجد کا نام و نشان تک نہیں ہے، اس کا پورا نقشہ انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حالات ہیں جی، اور اس کے بعد افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک اور بڑا اعلان کیا گیا، اور وہ خبر وہ بھی 2 دن پہلے کی خبر ہے، جس میں اسلام آباد کے اندر موجود 4 بڑے ریسٹورینٹس ہیں، 4 بڑے ہوٹلز ہیں جو کہ انٹرنیشنل سطح کے ہیں، ان کو شراب یہاں پہ بیچنے کی اور رکھنے کی، فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مطلب ایک طرف آپ مطلب شراب کو بھی پروموٹ کریں، دوسری طرف آپ مسجدوں کو آپ گرانا شروع کر دیا ہے۔ یہ حالات ہیں یار، خدا را اللہ کے جو مطلب جو عذاب ہے نا اس سے ڈریں، میں کیا الفاظ استعمال کروں، اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر وہ پکڑ ہوتی ہے نا، اللہ کی بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں وہ پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ وزیر اعظم ہے یا وہ غریب ہے، کوئی فقیر ہے مانگنے والا، یا کون ہے، یا صدر ہے، یا کوئی وزیر فلاں فلاں وزیر ہے، یا کوئی بڑا رئیس زادہ ہے یا امیر زادہ ہے، فلاں صاحب ہے، قبر ایک جیسی ہوتی ہے سب کی، اور جو پکڑ ہوتی ہے اللہ کی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ امیر ہے یا غریب ہے، ایک جیسے سب رگڑے میں آتے ہیں۔ تو خدا را اللہ کے عذاب سے بچو، اس طرح کے کام نہ کریں، اور باقی مسجدوں کو گرانے سے بچائیں، جہاں پہ علماء کرام نے رات کو پھر اس پہ احتجاج کیا اور تمام نے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروایا اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ اب یہ باقی مساجد گرائی جائیں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا یار، مطلب آپ اسلام آباد کے اندر سے مسجدیں ختم کرنے جا رہے ہیں یار، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا الفاظ استعمال کروں، مطلب 150 کے قریب مساجد کی جو لسٹ ہے آپ نے بنا لی ہے، تو اس میں اسلام آباد میں جو آپ نے آلموسٹ تو ختم کر دیا نا، کہاں پہ جو نماز پڑھیں گے مسلمان، کہاں پہ جا کے کریں گے؟ مطلب یہ حالات ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ، مطلب مسلمان ہی اب اللہ کے گھر گرانے پہ تلے ہوئے ہیں یار، تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کی سوال سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ولاگ سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے